لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا نسب خراب ہونے کا خطرہ عورت سے ہوتا ہے, مرد سے تھوڑی ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ نے دونوں کے حکام میں کیا رکھا ہے, فرق رکھا ہے. اب کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو مردوں میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, عورت میں ہوں تو کم بری سمجھی جاتی ہیں, اور کچھ اخلاقی برائیاں ایسی ہیں جو عورت میں ہوں تو زیادہ بری سمجھی جاتی ہیں, مرد میں ہو تو کم بری سمجھی جاتی ہے. چیخنا چلانا یہ مردوں پہ بھی برا ہے عورتوں پہ بھی, لیکن عورت پہ یہ زیادہ برا لگتا ہے کیونکہ اس کی طبیعت میں اللہ نے مرد سے زیادہ حیا رکھی ہے. وہ بے حیائی کا کام کرے گی نا تو اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت کر رہی ہے. وہ مرد اگر بے حیائی کرتا ہے تو وہ اپنی نیچر سے زیادہ بغاوت نہیں کر رہا, اس کی طبیعت میں اتنی حیا نہیں ہے. عورت تو نام ہی حیا کا ہے. بزدلی اخلاقی برائی ہے نا, بزدل ہونا. مرد اگر بزدل ہو تو بھی برا, عورت بزدل ہو بولو تو بھی بری ہے. لیکن مرد پہ بزدلی زیادہ بری لگتی ہے. اب اگر کوئی مرد بزدل ہے, چھپکلی سے ڈرتا ہے, عورت بھی چھپکلی سے ڈرتی ہے, ہم کہیں گے یار یہ چھپکلی کیا بگاڑے گی آپ کا, کیوں ڈر رہے ہو. لیکن مرد اگر ڈرے گا تو یہ زیادہ برا سمجھا جائے, یار تم آدمی ہو کے چھپکلی سے ڈرتے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی. اور عورت اگر ڈر رہی ہے تو تھوڑا بہت سمجھا دے گا, بھائی بیگم میں تم سے ڈرتا ہوں, تمہیں اللہ نے ایسی صلاحیتیں دی ہیں اور تم چھپکلی سے ڈر رہی ہو. کسی نے کہا دنیا گول ہے, ٹھیک ہے نا. تو بڑا اچھا کسی نے ایک میسج بھیجا تھا کہ پتہ نہیں پوری کہانی لکھ کے بھیجی کہ فلاں اس سے ڈرتا ہے, وہ اس سے ڈرتا ہے, وہ اس سے ڈرتا ہے, پھر آپ سب اپنے باس سے ڈرتے ہیں, پھر باس اپنی بیوی سے ڈرتا ہے, اور بیوی چوہے سے ڈرتی ہے, اور چوہا آپ سے ڈرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے دنیا کیا ہے, گول ہے. ٹھیک ہے, سب ایک دوسرے سے ڈر رہے ہیں. تو بزدلی یہ بری چیز ہے, یہ مرد پہ زیادہ بری, عورت پہ کم درجے کی بری ہے. یہ کم درجے کی بری, اس کو اتنا تانا نہیں دیا جائے. چیخنا چلانا بری عادت ہے, مرد پہ زیادہ برا لیکن عورت پہ اور زیادہ برا لگتا ہے. تو اسی طرح یاد رکھو یہ جو بے حیائی کے کام ہے نا, بے حیائی والے کام, بدکاری ہے, زنا ہے, یہ دونوں کے لیے برا ہے. اس لیے سزا اللہ نے سیم رکھی ہے. مرد اگر زنا کرتا ہے تو بھی 100 کوڑے لگتے ہیں, عورت زنا کرتی ہے تو بھی 100 کوڑے. مرد شادی شدہ زنا کرے گا تو رجم ہے, عورت کو بھی رجم ہے. لیکن جہاں زنا کی سزا کی بات آئی ہے نا تو اللہ نے عورت کا ذکر پہلے کیا کہ اس کو سزا دو, مرد کا دوسرے نمبر پہ کیا ہے. قرآن میں ہمیشہ مرد اور عورت کا جہاں بھی تذکرہ آئے گا مرد پہلے ہوگا, عورت کا تذکرہ اللہ اس کے بعد کرتے ہیں. لیکن چند مقامات پہ اللہ نے عورت کا تذکرہ پہلے کیا, مرد کا بعد میں. جیسے زنا کی جہاں بات آئی ہے, الزانیۃ والزانی, زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں کو کوڑے مارو, تو پہلے ذکر اس لیے کیا ہے کہ عورت کے لیے زنا کرنا زیادہ برا ہے, کیونکہ عورت میں حیا بھی ہوتی ہے جو اس کو برائی زنا سے روکتی ہے. نمبر 2, اس میں یہ شہوت زیادہ نہیں ہوتی, یہ مرد میں زیادہ ہوتی ہے. اس لیے اگر وہ زنا کرے گی نا تو وہ اپنی نیچر کی بغاوت اس نے بہت زیادہ کی ہے. اس نے اپنی حیا کا بھی خیال نہیں کیا, حیا بھی اس کو روک رہی تھی, اور اس میں وہ ڈیزائرز بھی نہیں ہوتی اتنی شدت کے ساتھ جتنی مرد میں ہوتی ہیں. تو اس درجے کی ڈیزائرز بھی نہیں تھی جو مرد میں ہوتی ہیں, اور حیا بھی تھی. اس کے باوجود اس نے زنا کیا تو اللہ نے کیا فرمایا, اس کو پہلے کوڑے لگاؤ. اب لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب گراؤنڈ ریئلٹی کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم گراؤنڈ ریئلٹی کے مطابق بات کر رہے ہیں. آپ دیکھو کوئی عورت کسی کو زنا کی دعوت دے اور مرد بھاگ جائے, یہ مرد کا بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یار بڑا نیک آدمی, عورت نے دعوت دی اور کوئی رکاوٹ نہیں تھی مگر اس نے اپنے آپ کو بچایا. لیکن مرد اگر عورت کو دعوت دے اور وہ بھاگ جائے تو یہ عورت کا کوئی بڑا کمال نہیں سمجھا جاتا. زیادہ تر عورتیں اپنے آپ کو اس برائی سے بچاتی ہیں, ان میں وہ ڈیزائرز نہیں ہوتی جو مردوں میں رکھی ہیں. یوسف علیہ السلام کو کنڈی لگا کے دروازہ بند کر کے عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی, حضرت یوسف بچ گئے. اللہ نے کیسا تذکرہ کیا یوسف علیہ السلام کا, کیسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ قیامت میں اپنے عرش میں جگہ دے گا, ان میں ایک وہ شخص بھی ہے, نوجوان بھی, جسے خوبصورت عورت زنا کی دعوت دے اور وہ بچ جائے. تو یہ فضیلت عورت کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ ڈیزائرز نہیں ہوتی. تو دونوں کو ایک ہی لاٹھی سے جو بھی پاگل ہانکے گا وہ اپنا علاج کرائے. تو اسی طرح یہ جو نشے والی چیزیں ہیں ان کا بھی تعلق کس سے ہے؟ مرد لونڈے لپاڑوں میں بیٹھتے ہیں باہر,
نشئی لوگوں میں بیٹھتے ہیں. خواتین عموماً گھر میں رہتی ہیں, ان کو بگڑنے کا موقع اتنا نہیں ملتا جتنا موقع کن کو ملتا ہے, آدمیوں کو. تو اس لیے اگر آدمی سگریٹ پی رہا ہے یہ بھی برا ہے, عورت کا سگریٹ پینا اور زیادہ برا ہے. کہ آپ میں تو حیا ہے, آپ کو تو جو ہے نا حیا بھی تو ان چیزوں سے روکتی ہے نا. بھائی سگریٹ آوارہ گرد قسم کے لوگوں کا کام ہے نا, لونڈے لپاڑے جو گھوم رہے ہوتے ہیں باہر, اس ٹائپ کے لوگ. تو عورت کی حیا اس کو ان چیزوں سے, سٹا لگانے سے, چرس پینے سے روکتی ہے. تبھی عورتوں میں ان برائیوں کا ریشو مردوں سے کم ہوتا ہے. یہ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ انہوں نے علماء کے بیانات سنے ہوئے ہیں, بیان تو مرد زیادہ سن رہے ہوتے ہیں پھر بھی زیادہ پی رہے ہیں. یہ نیچر روک رہی ہوتی ہے, یہ نیچر ان کو ان برائیوں سے روک رہی ہوتی ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ گئے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں ایک خاتون نے, ایک گوری آئی, ان کے پاس سوال پوچھا کہ آپ کا جو اسلام ہے وہ مرد کو جو 4 کی اجازت دیتا ہے, عورت کو اجازت نہیں دیتا. تو عورت کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے نا کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کی بھی تو ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا. انہوں نے کہا اسلام نے جن 4 عورتوں کو ایک مرد پر قناعت کا حکم دیا ہے نا, ان سے عورتیں مراد ہیں جو عورتوں کی فطرت پر ہوں, جو کیا ہوں, جو واقعی عورت ہوں. آپ جس کلچر کی بات کر رہی ہو نا, اس خاتون سے کہا یہاں بہت سی عورتیں رہی نہیں ہیں, وہ آدمی بن گئی ہیں. تو عورت جب اپنی فطرت پہ ہوگی تو وہ کبھی اس کا تقاضا نہیں کرے گی کہ اس کو بھی 4 مردوں سے نکاح کی اجازت دی جائے. تو وہ کبھی بھی تقاضا نہیں کرے گی اس کا, اس کی نیچر اس کو قبول نہیں کرے گی. ہاں اگر عورت کو اس کی فطرت سے ہی ہٹا لیا جائے, وہ بے حیا بن جائے, پھر تو وہ ظاہر ہے اس کے پھر احکام وہ تھوڑی ہوتے ہیں, پھر تو وہ اس کی نیچر ہی چینج ہو گئی ہے نا. کسی کو چرس کی عادت پڑ گئی ہو, ہیروئن کی عادت پڑ گئی ہو, تو اب اس سے ہیروئن اور چرس کو تھوڑی حلال قرار دیا جائے گا کہ اس کا چونکہ چرس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا لہذا اس پہ چرس پینا واجب ہے. او بھائی گزارا نہیں ہوتا, یہ تیری ہیڈیک ہے, تو نے اپنے آپ کو برباد کیا, اب تو چھوڑے گا, چرس حلال نہیں ہو جائے گی. تو ایسے ہی یاد رکھو, بہت سی یہ آج کل چونکہ مرد ادھورے لباس پہنتے ہیں, لوگ کہتے ہیں واہ وہ اس سے تو کوئی نہیں پوچھتا, عورت ادھورا لباس پہنے تو پورا میڈیا حرکت میں آ جاتا ہے اور لوگ ملامت کرتے ہیں. تو بھائی مرد کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں, عورت کے لیے پردے کے حکام الگ ہیں. مرد کے لباس کم پہننے سے بے حیائی نہیں پھیلتی اتنی جتنی عورت کے بے لباسی سے پھیلتی ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ مرد پھر بھی پراپر ڈریس پہن رہا ہے پورے, یہاں سے لے کے, یعنی یورپ میں تو جتنا مرد ڈھک سکتا ہے نا, میرا خیال ہے بس آنکھیں اور چہرہ رہ گیا ہے تاکہ پہچان میں آ جائے کہ یہ وسیم بھائی ہیں, ستار بھائی ہیں, غفار بھائی. آج پورے بیان میں وسیم بھائی نہیں آئے تھے, چلو وہ بھی آ گئے. وہ ناراض ہو رہے ہوں گے یار آج مفتی صاحب ہمیں بھول گئے ہیں. تو فطرت کے بالکل کیا چل رہا ہے, یہ نیچر سے لڑوا رہے ہیں ہم کو یہ لبرلز لوگ. تو اسی میں یہ جو میں نے ماتحت والی بات کی تھی, عورت کی فطرت ہے وہ مرد کے ماتحت رہنا چاہتی ہے, وہ نہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا چاہتی. لیکن میڈیا نے اس کو کیا بنا دیا ہے, مرد کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے. اب وہ مقابلے میں جب مرد کے آ کے کھڑی ہو گئی ہے تو مرد اس کو تسلیم نہیں کر رہا اس مقابلے کو. نتیجہ کیا نکل رہا ہے, گھروں میں لڑائی اور پھر علیحدگی. تو میڈیا کو چاہیے خواتین کو یہ سمجھائے اپنے شوہروں کی ماتحت بنو. جیسے نبی نے فرمایا عورت کی جنت اس کا شوہر ہے, وہ عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہے, وہ نہیں داخل ہو سکتی. اس کو خوش کرو, اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو, گھر بساؤ. لیکن الٹی کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں, ساسوں کی خدمت لازم نہیں ہے, سسر کی خدمت لازم نہیں ہے. تو کمال ہے یار, جب کچھ بھی لازم نہیں ہے تو گھر میں کیا پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے وہ, ٹھیک ہے. جب ایک گھر میں رہتے ہیں تو سب بڑوں کی خدمت کرتے ہیں. بیٹے پر بھی لازم ہے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, جو بھی گھر میں بڑے ہیں, تو عورت پر بھی لازم ہے گھر کے بڑوں کی خدمت کرے. چھوٹوں پر اس کو یہ لیبل نہ لگائیں کہ ساس سسر کی خدمت, اس کو یہ کہیں کہ چھوٹوں پر لازم ہے کہ وہ بڑوں کی خدمت کرے. چاہے وہ شاگرد ہو, شاگرد پر لازم ہے اس کا استاذ کی خدمت کرے. وہ پوتوں پر لازم ہے دادا کی خدمت کریں, نواسوں پر لازم ہے نانا کی خدمت کریں. تو صرف ایک بہو پر لازم نہیں ہے ساس سسر کی خدمت, ہر چھوٹے پر لازم ہے کہ وہ اپنے بڑے کا خیال رکھے. اس لیے میں اب اس کو یہ لیبل نہیں لگاتا کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت لازم, اس لفظ سے چڑھتے ہیں لوگ. چھوٹے پر لازم ہے کہ جب وہ جوائنٹ فیملی میں گھر میں رہتے ہیں تو اپنے بڑوں کا خیال رکھیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے,
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.